کے لیے۔ اب اس کے بعد آج میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سنے نہیں ہوں گے، لیکن اس کو سنو اور ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اتار دو کہ آج جو غیروں کی طرف سے اور جو شریروں اور فتنوں کی طرف سے مسلمانوں پر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ تم نے پاکستان الگ کر کے لے لیا تھا، اب تم وہاں چلے جاؤ، تو یاد رکھو میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتاتا ہوں، کسی بھی مسلمان نے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ پاکستان پھر کیسے بنا؟ پاکستان بننے کی بنیاد یہ ہوئی، ہندوستان کے آزاد ہونے سے 4-5 سال پہلے ہی یہ پروسیسنگ چل رہی تھی کہ ملک آزاد ہونے والا ہے۔ تو اس زمانے میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جو تھے، انہوں نے انگریز گورنمنٹ سے یہ بل پاس کر کے لے لیا تھا کہ دلتوں کو اس ملک میں 26% یا 24% ریزرویشن دیا جائے گا۔ یہ بات جب محمد علی جناح جو اس زمانے کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے ان کو پتہ چلی تو وہ بھی انگریز گورنمنٹ کے پاس گئے، انہوں نے بھی انگلینڈ کا سفر کیا، لندن کا، کیونکہ ہر کام کے لیے لندن جانا پڑتا تھا، اور وہاں جا کر جو وہاں کی گول میز تھی، جو کانفرنس، جو پارلیمنٹ تھی وہاں کی، انہوں نے اپنی درخواست پیش کی کہ تم لوگ جب دلتوں کو 25% ریزرویشن دے رہے ہیں تو اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی بھی تقریباً 40% سے زیادہ ہے، تو ہم کو بھی 25% ریزرویشن چاہیے۔ انگریزوں نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ ہم اس کا رپلائی تم کو دیتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اس زمانے کے جو شر پسند اور جو فتین تھے، میں ان کے نام مسجد میں نہیں لینا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے ایک بیٹھک کی اور انہوں نے یہ طے کیا، وہ سوچنے لگے کہ بولے بابا 25% ریزرویشن ان کو مل گیا، 25% مسلمانوں کو ملا، تو باقی کتنا رہا؟ 50%۔ اب بولے یہ 50% جو بچا ہوا رہے گا، اس 50% میں قیامت تک بھی ہم لوگ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ 7 کروڑ بنگلہ دیش کے، 17 کروڑ پاکستان کے، اور یہاں کے ملاؤ 35-40 کروڑ، تینوں چاروں کو ملائے تو آبادی ہو جاتی ہے 80-90 کروڑ کی۔ پھر اس وقت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کے علاوہ دوسرا اس ملک کا وزیر اعظم بن سکے؟ بن ہی نہیں سکتا۔ بولے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرو۔ ان لوگوں نے انگریز گورنمنٹ کے سامنے ایک دوسری درخواست دی اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو بجائے ریزرویشن دینے کے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دو، ایک طرف ان کو جو ہے مشرقی پاکستان دے دو بنگلہ دیش، اور دوسری طرف مغربی پاکستان دے دو، دے کے مسلمانوں کو ان کا ہوم لینڈ دے کے الگ الگ کر کے ہٹا لو یہاں سے، تو ہم اس ملک پہ حکومت کر سکیں گے۔ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے رہے تو قیامت تک ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کے میں ابھی بیان کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے پورا 3 گھنٹے تک ویکیپیڈیا پہ یہ پورے ڈیٹیلز پڑھتے بیٹھا، اس کے بعد میں پورے ذمہ داری سے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے باضابطہ یہ مشورہ کیا اور وہ کرنے کے بعد پھر یہاں سے کچھ لوگ گئے انگلینڈ کو، اور برٹن کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے یہ بل رکھا اور کہا کہ بولے مسلمان جو ہے یہ ریزرویشن انہوں نے کینسل کر دیا، مسلمان اپنا ہوم لینڈ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی بھی درخواست لے لی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کو، تم کو، سب کو ایک ساتھ بٹھا کے پھر فیصلہ کریں گے۔ وہاں پہ یہ پرپوزل دینے کے بعد وہ لوگ انڈیا میں واپس آئے اور یہاں کسی کو کچھ پتا نہیں، کیونکہ ٹیلی فون اور ای میل اور انٹرنیٹ تو تھا نہیں وہ زمانے میں، جو بات بھی معلوم ہوتی تھی وہ ملنے کے بعد معلوم ہوتی تھی۔ وہ وفد یہاں آیا، مولانا محمد علی جناح تھے، علامہ اقبال تھے، اور جماعت اسلامی کے جو صدر تھے وہ زمانے کے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ جو ہے یہ سب پاکستان کے، یہ سب لوگ ریزرویشن مانگنے والوں میں تھے۔ یہ تینوں چاروں کو انہوں نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ان کے سامنے یہ کہا کہ دیکھو ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ انگلینڈ کو، تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ تم لوگوں کو بجائے ریزرویشن دینے کے تمہارا ہوم لینڈ دیں گے، اسلامک لینڈ، تم وہاں پہ اسلام کی حکومت کرو، مزے اڑاؤ، وہاں پہ تم کو کوئی روکنے والا نہیں رہے گا، اور اگر تم ہمارے ساتھ اس ملک میں رہو گے تو پھر یہاں تم کو شریعت کا قانون ہم نافذ کرنے نہیں دیں گے۔
یہاں ہم تمہارے کو جو بھی چلیں گا وہ سب کامن سول کوڈ میں چلیں گا، پھر تمہارے دین کا کیسا ہوگا؟ یہ بول کے انہوں نے مسلمانوں کو بہکانے کا کام کیا۔ پھر مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر انگریز جو گول میز کانفرنس ہے انگلینڈ کے اندر وہ ہمارے لیے جو طے کرتے ہیں ہم کو منظور ہے، اور ان کی درخواست کے اوپر پھر انگریز گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ بیچارے مسلمان تو سیدھے سادے اور بھولے بھالے تھے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پوری حقیقت معلوم ہوئی انہوں نے یہ شعر کہا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اپنوں کی سادگی دیکھ اور دوسروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ شعر کہا انہوں نے اس کے بعد میں کہ کتنے عیاری کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو الگ کیا۔ اچھا کیا تو کیا، پھر آج ہمارے اوپر کیوں الزام دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے وہ زمانے کے جو بزرگان دین تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے اور اکابرین تھے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جن کو ہوم لینڈ چاہیے ان کو دے دو، ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں کے زمین میں ہی ہماری ہڈیاں اور ہمارا گوشت مل جل کر وہ یہیں کے ہڈی میں مٹی میں ہم اپنی قبریں بنائیں گے، ہم کو ہمارا ہوم لینڈ نہیں چاہیے۔ اور جیسا انہوں نے ان بزرگان دین نے کہا، اور پھر یہ بزرگان دین اس ملک میں رک گئے، اور بعد میں ویسا ہی ہوا کہ جب ملک کے ٹکڑے ہو گئے، لوگ جانے لگے، اس وقت میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بولے حضرت چلو آپ بھی ادھر، اگر ادھر رک جاؤں گے نا اس کے بعد میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بولے بھائی جانے کا دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، مگر کیا کروں، یہ جامع مسجد کے مینارے جھک جھک کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تو یہاں تھی، وہاں چلے جاتے تو پھر جامع مسجد دلی کا کیا ہوتا تھا، تاج محل کا کیا ہوتا تھا، مسلمانوں کی اس ملک میں لاکھوں کروڑوں جو مسجدیں ہیں مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، اس کا کیا ہوتا تھا۔ اور ایسا ہوا بھی، جن دیہاتوں کے جن شہروں کے مسلمان پورے شہر کے نکل گئے، بعد میں ان دیہاتوں اور گاؤں کی مسجدوں کو جانوروں کے ریوڑ بنا دیا گیا۔ آپ پنجاب میں جا کر دیکھو، اگر آپ کا جماعت میں اس علاقے میں وقت لگا ہوگا، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو گریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں، ہمارے پورے شہر میں اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جن کو بھینسوں اور گایوں بیلوں کا طبیلہ بنا دیا گیا، کیونکہ مسجد کو آباد کرنے والے اس گاؤں میں رکے ہی نہیں، تو پھر اب مسجد کہاں سے آباد ہوئی؟ اس کے بعد بھی میرے محترم بزرگوں، جو مسلمان اس ملک میں رکے انہوں نے اپنا خون پسینہ لگا کر اس ملک کو سنوارنے کا کام کیا۔ آج آپ کو اس ملک میں جتنی چمک دمک نظر آ رہی ہے، یہ ساری کے ساری مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔